ایک کو بھی کیوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اللہ کی زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا. بھلے وہ توبہ کرے، بھلے وہ معافی مانگے کہ میں توبہ کرتا ہوں. جس نے گستاخی کر دی ہے، جس کی گستاخی ثابت ہو گئی ہے، وہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا. لیکن ہمارے حکمران اللہ ان کو ہدایت دے، یہ صرف اسلام کا نام لے کر لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، ان کے اندر اسلام کی رتی بھی دکھائی نہیں دیتی. تم نے دیکھا موجودہ حکمران ہو یا پہلے حکمران، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اتنی فکر بھی نہیں کی جتنی ان کو اپنی عزت کی فکر تھی. ان سیاستدانوں میں سے، ان حکمرانوں میں سے کسی ایک کی عزت پامال ہو جائے تو اس پر پورے کنونشن بلائے جاتے ہیں، زمین کو پورا سر میں اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن میرے پیغمبر کی ناموس میں ڈاکہ ڈالا گیا. انڈیا کی پارلیمنٹ کے اندر ایک پارلیمنٹ کے رکن نے واشگاب لفظوں میں اللہ کے پیغمبر کو گالیاں دی ہیں، گالیاں. اور ہمارے حکمرانوں نے صرف ایک احتجاج کر کے خاموش ہو گئے. کوئی انہوں نے سفیر کو نہیں نکالا، کوئی انہوں نے اس سے کوئی بڑا اقدام نہیں کیا، صرف اتنا کیا ہے، احتجاج کر دیا ہے. اپنے ناموس، اپنی عزت پر حملہ ہو تو پھر اتنی بات پہ اکتفا نہیں کرتے، عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، حج کے عزت کے دعوے کیے جاتے ہیں، فلاں نے میری عزت کو پامال کیا ہے. ان کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا اتنا بھی احترام نہیں ہے جتنا ان کو اپنی، یعنی اتنا بھی مقام نہیں دیتے. یہ کیسا اسلام ہے؟ اور جو جانے والے ہیں، جو راستے مدینہ کا نام لیتے تھے، انہوں نے ایک گستاخہ کو جس کو سیشن کورٹ نے سزائے موت سنائی تھی، ہائی کورٹ نے سزائے موت کو برقرار رکھا تھا، سپریم کورٹ نے جس کی سزائے موت کو برقرار رکھا تھا، اس نے برطانیہ میں جا کے وعدہ کیا، آن دی ریکارڈ ہے، وعدہ کیا کہ میں آسیہ ملونہ کو، جو گستاخہ عیسائی خاتون تھی، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح لفظوں میں گستاخی کی تھی، تو اس نے برطانیہ میں بیٹھ کے یہ وعدہ کیا کہ میری حکومت، میں اپنی حکومت میں اس کو نکلواؤں گا. پھر اس نے آ کے سپریم کورٹ میں دوبارہ نظر ثانی دائر کی اور اس آسیہ ملونہ کو نکلوایا. پھر راتوں رات محفوظ طریقے سے پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کو بیرون ملک بھیجا. یہ ریاست مدینہ کا نام لے کے دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ. یہ بروبیے ہیں، بروبیے، یہ دھوکہ دینے والے ہیں. آن دی ریکارڈ ہے. پھر دوبارہ کیا، پھر برطانیہ میں بیٹھ کے اس نے انٹرویو دیا. اس نے کہا آسیہ ملونہ کو نکالنا میری حکومت کا کارنامہ ہے، میری حکومت کا. تم کس منہ سے اس کا دفاع کرتے ہو؟ اللہ سے ڈر جاؤ. یہ اسلام کا نام لیتے ہیں، ان کے اندر اسلام کی محبت نہیں ہے. اگر اسلام کی محبت ہوتی، یہ جو اپنی ایک کرسی چھیننے پہ اس نے اتنا بڑا طوفان برپا کیا تھا، وہ ایک کال تو دیتا نا، ایک کال تو دیتا. کہتا انڈیا کے اندر میرے پیغمبر کی ناموس پہ حملہ ہوا ہے، ہر شہر کے اندر میرے کارکن احتجاج کریں. ایک کال تو اس کو دینی چاہیے تھی نا، جو اپنی کرسی کے چھن جانے پہ بولا ہو گیا تھا. لیکن اس نے ایک کال بھی نہیں دی. یہ لوگ استعمال کرتے ہیں تمہیں، تم ان کے دام میں مت آؤ. یہ دھوکہ دیتے ہیں. اپنے ایمان کو بچاؤ، تم اپنا دین بچاؤ، اللہ کے نبی کا دفاع کرو جتنا کر سکتے ہو. تم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اللہ کے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرو، اللہ کے پیغمبر کے دین کو اپنے وجود پہ نافذ کرو، اپنی حجامت اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق بنا کے ان بے ایمانوں کو جواب دو
ہم اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کرنے والے ہیں، دفاع کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں، اللہ ہمیں زندہ رکھے۔ اللہ ہمیں موت دے تو سچی محبت اور سچے ایمان کی حالت میں موت دے۔ قولوا قولی ھذا استغفر لی ولکم